رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، جس طریقے سے گھر والا دین کیسے سیکھے، اس کا آج 13واں سبق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، ان تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کی ذمہ داری ہے، اور انہی تعلیمات کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں ڈھالنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ آپ کی تعلیمات پر عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والی تعلیم ہم کو سکھائی ہے، گھر والا دین ہمیں سکھایا ہے، اس کا سیکھنا ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج جو ہے سب سے پہلی چیز جو ہے وہ فرض کی ادائیگی ہے۔ ہم ہر کام کے لیے سب سے پہلے جو کرتے ہیں وہ ہوتا ہے فرض۔ فرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ اگر فرض کی ادائیگی نہیں ہوگی، اس کے اندر کمی کوتاہی ہوگی تو کوئی بھی کام ہمارا مکمل نہیں ہوگا۔ فرض کی کمی کی، فرض کی ادائیگی نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام ہمارا ادھورا ہو جائے گا۔ تو فرض کی ادائیگی بہت ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہم گھر کے اندر رہ کر اپنی زندگی کو گزارتے ہیں، اسی میں ہم کھانے کے متعلق بھی ہمیں کچھ نہ کچھ معلومات ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گھر میں رہ کر کھانا بھی کھاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے سے متعلق کیا سنتیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق کیا ہدایات ہم کو دی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے متعلق ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا ضروری ہے۔ ان سب چیزوں سے پہلے اس کے فرض کے بارے میں، جو کھانے کا فرائض ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا بہت ضروری ہے کہ کھانے کا فرض کیا ہے۔ تو کھانے کا فرض یہ ہے کہ جو ہماری کمائی ہے، جو ہم کما رہے ہیں، وہ ہماری کمائی حلال کمائی ہو، حرام نہ ہو۔ سب سے پہلا فرض یاد رکھیں کہ جو ہم کما رہے ہیں، جو ہماری کمائی ہے، جو ہماری آمدنی کا ذریعہ ہے، وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہماری کمائی حرام ہوگی اور اس کمائی سے، اس حرام کے پیسوں سے ہم کھانے کی چیزیں خریدیں گے اور کھانا بنوائیں گے اور وہ کھانا ہم کھائیں گے، تو وہ کھانا ہمارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کی تعلیمات کے مطابق نہیں ہوگا۔ کیونکہ حرام کا لقمہ جب ہمارے اندر جائے گا تو یہ حرام کا لقمہ ہمارے ہی اندر نہیں گیا، بلکہ ہماری جو کمائی ہے، جو ہم نے کمایا ہے، اس کمائی کے ذریعے سے اس حرام کے لقمے کو ہم نے بھی کھایا ہے، ہماری بیوی بچوں نے بھی کھایا ہے، گھر والوں نے بھی کھایا ہے۔ اب جب یہ حرام کا لقمہ ہمارے پیٹ کے اندر جائے گا تو اندر ظلمت اور اندھیرا پیدا کر دے گا۔ اور جب حرام کا لقمہ ہمارے اندر چلا گیا
تو اب ہمارا دل جو ہے وہ عبادتوں میں نہیں لگے گا، اب ہمارا دل جو ہے وہ نیک کاموں کی طرف مائل نہیں ہوگا، اب ہر اچھی چیز اچھے کام ہمیں برے لگنے لگیں گے، اچھے کاموں کی طرف ہماری رغبت نہیں ہوگی، کیونکہ ہم نے حرام کا لقمہ جو کھایا ہے وہ حرام کا لقمہ اندر سے جو ہے مصیبت پیدا کر دیتا ہے، اندر تباہی مچا دیتا ہے، اندر گمراہی پیدا کر دیتا ہے، اندر اندھیرا ہی اندھیرا پیدا کر دیتا ہے، جو کہ ہمیں ہمارا دل گناہوں کی طرف زیادہ آمادہ ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف آمادہ نہیں ہوتا۔ تو سب سے پہلا فرض جو ہے وہ ہے ہماری کمائی جو ہے حلال کمائی، حلال کمائی جب ہم کھائیں گے، حلال طریقے سے کمایا ہوا پیسہ جب ہمارے کھانوں میں لگے گا، ہمارے گھروں میں لگے گا، جب ہم حلال کمائی کا ایک لقمہ اگر کھائیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر نور پیدا کر دے گا، اور وہ نور ایسا نور ہوگا جس سے ہم عبادت کرنے میں ہمارا دل لگے گا، نیک کام کرنے میں ہمارا دل لگے گا، ہمارا دل اس بات کو ہمارا کرے گا کہ ہم اچھے کام کریں۔ آج گھر کے اندر انتشار کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ آج اولادیں نافرمان کیوں ہو رہی ہیں؟ آج اولادیں بدتمیزیاں کیوں کر رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کو حرام کا لقمہ کھلایا ہے، اس کے نتیجے میں آج ہماری اولادیں ہماری نافرمان ہو رہی ہیں۔ اس کا یہی طریقہ ہے کہ ہم سب سے پہلے اس فضل کو ادا کریں، چاہے ہم تھوڑا کھائیں، ضروری نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اگر آپ کو دے تو خوب اچھے سے اچھا کھائیں لیکن حلال کمائی والا ہو، اور اگر آپ کے پاس کمی ہے تو آپ تھوڑا سا ہی کھائیں لیکن حلال کھائیں، حرام نہ کھائیں۔ آج ہمارے گھروں کے اندر جو انتشار پیدا ہو رہا ہے، کھانوں کے اندر سے جو برکتیں ختم ہو گئی ہیں، آج اولادیں ہماری بغاوت کر رہی ہیں، آج اولادیں ہماری نافرمانی کر رہی ہیں، آج اولادیں ہمارے ماں باپ کی بہن بھائیوں کی کسی کی عزتیں نہیں کر رہی ہیں، اس کی اصل وجہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے پیٹ میں جو لقمہ ڈالا ہے وہ حلال کا ہے یا حرام کا، یہ ہم نے نہیں سوچا۔ اب آپ چاہے کتنے ہی 40 گھنٹے کروا لیں، کوئی فرق پڑنے والا نہیں۔ اب یہ مسئلہ جو حل ہوگا اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اپنی کمائی پر دھیان دیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ نماز پڑھتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے، نماز سے فارغ ہوتے تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نماز پڑھ کر فوراً چلے جاتے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ کئی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا کہ ابو دجانہ نماز پڑھتے، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتے یا فوراً چلے جاتے۔ تو ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو دجانہ، کہ تمہیں دنیا میں کوئی اور مل گیا ہے دینے والا، کہ دنیا تمہیں اتنی اچھی لگنے لگی ہے کہ تم نے اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا، اللہ سے مانگنا چھوڑ دیا؟ تو حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا نہیں ہے، میں اس لیے نماز کے بعد فوراً چلے جاتا ہوں کیونکہ میرا گھر اور یہودی کا گھر دونوں کا گھر پاس پاس میں ہے، بیچ میں ایک ہی دیوار ہے۔ یہودی کے گھر کے اندر جو کھجور لگا ہوا ہے اس کی جو شاخیں ہیں وہ میرے گھر کے آنگن میں، میرے گھر کے صحن میں لٹک رہی ہیں، اس کے اندر کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ کھجوریں جو ہیں میرے صحن میں، میرے آنگن میں ٹپک جاتی ہیں، میرے بچے جو ہیں اس کو اٹھا کر منہ میں رکھ لیتے ہیں، میں اس کو نکال لیتا ہوں، ان کو منع کرتا ہوں، ان کو ڈانٹتا ہوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں لیٹ ہو جاؤں اور وہ اس کو کھا لیں تو وہ ان کے پیٹ میں حرام کا چلا جائے گا۔ صحابہ کرام اپنی اولادوں پر کتنی محنت کرتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ کھجور وہ کھا لے اور کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے میں کیا جواب دوں گا۔ صحابہ کرام اپنی اولادوں کی ایسی پرورش کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہیں سے صدقے کی کھجوریں آئی تھی، ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نوازوں کو اپنی زندگی میں کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی نہیں ڈانٹا، کبھی غصہ نہیں ہوئے، لیکن جس وقت اپنے حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے منہ میں اس صدقے کی کھجور کو رکھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فوراً غصے سے
مرتبہ حصہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے نواسے پر۔ آج ہم نہ جانے کیسے کیسی کمائی کھا رہے ہیں، خود بھی کھا رہے ہیں، ہمارا کاروبار حرام کا، ہم سود لے لے کر بیاج لے لے کر ہم کام کر رہے ہیں اور اسی کی کمائی ہم بھی کھا رہے ہیں، ہمارے بچے بھی کھا رہے ہیں۔ آج گھر کے اندر پریشانیاں، کھانے میں برکت ختم ہو گئی ہے، کھانا بن رہا ہے بہت سارا اور 4 لوگوں کے اندر پورا نہیں ہو پا رہا ہے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ جب لوگ اتنا سارا کھانا اس کے بعد بھی ختم ہو جاتا ہے کیونکہ برکتیں ختم ہو گئی ہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ پہلا فرض ہے کہ جب ہم اپنی کمائی، جب ہم کمائیں، ہماری آمدنی ہم دیکھیں، اگر اس کے اندر کوئی ناجائز ہمیں لگے تو ہم اس کو ختم کر دیں، ہم حلال طریقے کی کمائی کو استعمال کریں، خود بھی استعمال کریں اور گھر والوں کو بھی استعمال کریں۔ اس سے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، نیکیوں کی طرف دل رغبت کرتا ہے، نیکیوں کی طرف دل راغب ہوتا ہے، نیکیوں کی طرف دل آمادہ کرتا ہے۔ اور اگر آپ حرام کا لقمہ اگر اپنے بچوں کو کھلاؤ گے، حرام کی کمائی کھلاؤ گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، بچے گناہوں کی طرف زیادہ مائل ہوں گے، بچوں کے اندر نافرمانی اور بغاوتیں آئیں گی۔ اس کا کوئی حل نہیں ہے، آپ کتنا ہی کچھ کر لو، کتنا ہی کچھ کر لو، جب تک آپ اپنی کمائی پر دھیان نہیں دو گے میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، یہ آپ کی کمائی آپ کے بچوں کے لیے نیکی کی طرف بھی لے جا سکتی ہے اور گناہوں کی طرف بھی لے جا سکتی ہے، اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ یہ گھر والی تعلیم، یہ گھر والا دین آقا علیہ السلام نے جو ہمیں سکھلایا ہے، یہ کوئی معمولی دین نہیں ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں گے تو میرے محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، اس پر عمل کرنا ہمارے لیے اجر کا باعث بنے گا۔ پھر اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب ہم گھر کے اندر کھانا بنوائیں تو وہ حلال کمائی کا کھانا ہو، حرام کا نہ ہو۔ اور پھر دوسری سنت یہ ہے آقا علیہ السلام کی کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھے تو پہلے دسترخوان بچھائیں۔ یہ دسترخوان بچھانا یہ سنت ہے، آقا علیہ السلام کی سنت ہے دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیں، الگ الگ نہ کھائیں، بنا دسترخوان کے نہ کھائیں۔ آج ہمارا یہ ماحول بن چکا ہے کہ ایک آتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر دوسرا آتا ہے دوسرا کھاتا ہے وہ چلا جاتا ہے، پھر تیسرا آتا ہے تیسرا کھاتا ہے، کوئی ترتیب نہیں۔ اجتماعیت ہو کر، اجتماع ہو کر، ایک جٹ ہو کر ایک جگہ بیٹھ کر پورے گھر والے کھانا کھائیں گے تو کھانے کے اندر برکت ہوگی۔ آج ہم الگ الگ کھانا کھاتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف ہے کہ جب ہم دسترخوان پہ بیٹھے تو پورا ایسا نظام بنائیں، ایسا نظام بنائیں، ایسا اوقات بنائیں کہ اسی اوقات کے اندر اسی نظام کے تحت ہم سب مل کر ایک دسترخوان پر بیٹھ کر ہم کھانا کھائیں۔ اس سے دلوں کی رنجشیں ختم ہوتی ہیں، انتشار ختم ہوتا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت عطا کرتا ہے۔ آج ہمارے اوقات بگڑے ہوئے ہیں، کوئی کسی وقت آ رہا ہے، کوئی کسی وقت آ رہا ہے۔ جتنا بھی کوشش ہو سکے ہمیں یہی کرنا چاہیے کہ ہم سب ایک دسترخوان پر بیٹھ کر کھائیں، اور جب کھانا کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر کھائیں۔ جس اللہ نے ہمیں اتنی ساری نعمتیں دی ہیں، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دسترخوان کو سجایا ہے، دسترخوان کے اوپر کئی طرح کی نعمتیں ہم کھاتے ہیں، تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم جو کھانا شروع کریں تو اللہ کا نام لے کر ہم کھانے کو شروع کریں۔ جب ہم اللہ کا نام لے کر اس کھانے کو شروع کریں گے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کھانے کے اندر برکت عطا کر دے گا، اور اگر ہم اللہ کا نام لے کر شروع نہیں کریں گے تو شیطان بھی ہمارے ساتھ وہ کھانا کھائے گا، پھر اس کھانے کے اندر برکت نہیں ہوگی۔ ہم کھانا تو کھا لیں گے لیکن ہم بھوکے رہ جائیں گے، کیونکہ شیطان بھی اس کھانے کے اندر شامل ہو گیا۔ آج یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں، آج ہم اس کو بھول جاتے ہیں۔ آج ہم صرف وہی عمل کرتے ہیں جو غیروں کو دیکھتے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے اندر سے جو گھر والا دین، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر والا دین جو انہوں نے سکھایا ہے، جو انہوں نے تعلیم دی ہے، آج ہم بھول چکے ہیں، اور آج ہم غیروں کے طریقوں کو اپنا رہے ہیں۔
بیٹھ کر نہیں کھاتے، آج ہم ٹیبل پر چیئر پر بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں۔ یہ انگریزوں کا طریقہ ہے، یہ غیروں کا طریقہ ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے، یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ ایمان والوں کا طریقہ نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کبھی بھی چیئر پر بیٹھ کر، کرسی پر بیٹھ کر، ٹیبل پر بیٹھ کر کھانا نہیں کھایا، بلکہ ایک مرتبہ آپ نے خصوصیت کا اظہار فرمایا کہ نہیں، میں زمین پر بیٹھ کر کھاؤں گا، یہ اللہ کی نعمتیں ہیں، ان کی ناقت نہیں ہوگی۔ آج ہمارا حال تو یہی ہے کہ جب تک ہم کرسی پر نہیں بیٹھیں گے، جب تک ہم ٹیبل پر نہیں بیٹھ کر کھائیں گے، ہمارا پیٹ ہی نہیں بھرتا۔ تو یہ تعلیمات سے آج ہم دور ہو چکے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، ان کو ہمیں سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے، اسی کے مطابق ہمیں اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ جب ہم اسی کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا کے اندر بھی کامیاب کرے گا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے گھروں کے اندر برکت عطا فرمائے گا، ہمارے گھروں کے اندر اللہ تبارک و تعالی رحمت نازل فرمائے گا، برکت نازل فرمائے گا، ہماری روزی کے اندر اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائیں گے، ہمارے کھانوں میں وسعت عطا فرمائیں گے، ہماری کمائی کے اندر اللہ تبارک و تعالی وسعت عطا فرمائیں گے، جو کہ ہمارے لیے دنیا کے اندر بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ اسی لیے گھر والا دین ہے، اس کو ہمیں سیکھنا بہت ضروری ہے، اس کے اندر کمی کوتاہی نہ کیجیے۔ جب گھر کے اندر دین کا ماحول ہوگا تو گھر کے اندر اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں نازل ہوں گی، اور ہمارا گھر ایک خوشگوار، ہمارا گھر جو ہے ایک خوشگوار ماحول ہمارے گھر کے اندر پیدا ہوگا، اور ہمارا گھر کا ماحول جو ہے وہ برکتوں والا اور خوشیوں والا اور رحمتوں والا بن جائے گا۔ تو ہمارے گھر کے اندر اگر ہم چاہتے ہیں کہ خیر و برکت نازل ہو، ہمارے گھر کے اندر سے شر نکل جائے، ہمارے گھر کے اندر سے جو ہے انتشار ختم ہو جائے، ایک دوسرے سے دوریاں ختم ہو جائیں، تو اس کے لیے ہمیں گھر والا دین سیکھنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے۔ جو ہدایت آقا علیہ السلام نے ہمیں دی ہے، ان ہدایتوں پر عمل کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو گزاریں اور اپنی زندگی کے اندر خوشیاں کی خوشیاں پیدا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہ ہمیں سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن حضرات نے سنت نہیں پڑھی